بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فتح سندھ محمد بن قاسم سندھ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اسلام ہند میں اس کے راستے داخل ہو۔ فتح سندھ محمد بن قاسم نے 10 رمضان المبارک مطابق 93 ہجری سرزمین سندھ کے راستے ہند کو اسلام کی نعمتوں سے مالا مال کیا۔ اس طرح سندھ کو تاریخ اسلام کے اندر باب الاسلام کا رتبہ ملا۔ اسی سندھ نے پاکستان کی قرارداد سندھ اسمبلی میں پیش کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب طائف کے سرداروں کے کہنے پر شریر لڑکوں نے تکلیف پہنچائی تھی تو اللہ نے اپنا فرشتہ بھیجا تھا، اور فرشتے نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم کریں تو میں 2 پہاڑوں کے درمیان ان کو کچل دوں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا نہیں، کیا معلوم ان کی نسل میں سے نیک لوگ پیدا ہوں۔ انہی کی نسل کے محمد بن قاسم بن محمد بن الحکم بن ابی عقیل عرب کے مشہور قبیلے بنو ثقیف سے تعلق رکھتے تھے جو طائف سے تھے۔ محمد بن قاسم 75 ہجری میں طائف میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد قاسم حجاج بن یوسف کے دور میں بصرہ کے عامل مقرر ہوئے۔ محمد بن قاسم کی شہرت اور عظمت اس کے عسکری اور انتظامی کارناموں کی وجہ سے ہے جو اس نے چھوٹی عمر میں انجام دیے۔ 15 سال کی عمر میں حجاج بن یوسف کے حکم پر فارس میں کرد قبائل کی سرخوبی کی، انتظامی امور کے لیے شہر شیراز کی بنیاد رکھی، اسے فارس کا پایہ تخت بنایا۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف نے 92 ہجری میں 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم کو سندھ کی فتح کے لیے نامزد کیا۔ محمد بن قاسم ثقفی نے پہلے مکران پر حملہ کیا اور اس کو فتح کیا، اس کے بعد دیبل کی بندرگاہ کو فتح کیا، اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے دریائے سندھ کے دائیں کنارے نیرون، کوٹ اور سیمن فتح کیے۔ اس کے بعد دریائے سندھ کو عبور کر کے 10 رمضان المبارک مطابق 93 ہجری جون 712 عیسوی روہڑی قلعہ کے نزدیک سندھ کے راجہ دار کے لشکر کو شکست پاش دی۔ اس لڑائی میں راجہ دار مارا گیا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے دریائے سندھ کے بائیں کنارے کے جانب قلعہ بہروز، بریمن آباد اور آخر میں تخت ارور کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد اچ اور ملتان کو فتح۔ تاریخ میں یہ واقعہ آتا ہے کہ کچھ کشیوں کو دیبل کے قریب بحری قزاقوں نے لوٹا، جن کے اندر لنکا سے کچھ مسلمان تاجروں کی بیوہ عورتیں اور ان کے بچے اور شاہ لنکا کے طوائف تھے جو اموی خلیفہ ولید بن عبد المالک کے لیے بھیجے گئے تھے۔ ان قزاقوں کو سندھ حکومت کی پشت پناہی حاصل تھی۔ کچھ مسلمان قیدی سندھ کی فتح کے بعد سندھ حکومت کی تحویل میں بھی پائے گئے تھے۔ قیدیوں میں سے ایک عورت نے اپنا خلیفہ سے مدد کی اپیل کی تھی۔ عراق کے گورنر حجاج بن یوسف نے سندھی حکمران راجہ دہر سے ان قیدیوں اور مسروقہ سامان کی واپسی نیز قزاقوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا، جسے راجہ دہر نے بے التفاتی سے ٹال دیا۔ ان قزاقوں کی گوشمالی کے لیے حجاج بن یوسف نے فوجی بھیجے جنہیں راجہ دہر کی فوجوں نے شکست دے دی۔ تب حجاج بن یوسف نے 6000 شامی سپاہیوں پر مشتمل ایک بڑا لشکر پوری تیاری کے اپنے چچا زاد بھائی محمد بن قاسم کی زیر نگرانی روانہ کیا۔ اس لشکر نے راجہ دہر کو شکست سے دوچار کیا۔ راجہ دہر اس جنگ میں مارا گیا۔ اس طرح دیبل سے ملتان تک کا علاقہ اسلامی سلطنت میں شامل ہوا۔ فتح سندھ محمد بن قاسم کی نرم مزاجی کے متعلق ڈاکٹر ممتاز حسین پٹھان فرماتے ہیں، رواداری کسی بھی فتح کے لیے رہنما اصول کی حیثیت رکھتی ہے، اس کے باوجود کہ وہ مخالف کو دبانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ محمد بن قاسم نے سندھ کے باشندوں کے لیے مہربانی اور رواداری کا طریقہ اختیار کیا جو جارحیت کی بجائے مصالحت کے لیے آمادہ ہوا۔ اس کی پیشکش قبول کی۔ بدیہ کا راجہ کاکا بن کونل اپنے سرداروں کے ہمراہ وفاداری اور اطاعت کے وعدے کے ساتھ آیا۔ اس غلط و کرسی سے نوازا، جمع ہندی ریشم اور حریر عطا کی، انہیں سابقہ عہدوں پر برقرار رکھا۔ راجہ کے وزیر سیاہ کو بھی اپنا مشیر خاص بنایا۔ اس کے مشورے سے مالیہ زمین کو قدیم دستور کے مطابق رکھا۔ راجہ دہر کے چچا زاد بھائی راجہ ککسو کو سابقہ قلعہ بالیہ کا حاکم قائم رکھا، اسے اپنا مشیر بنایا، اسے مبارک مشیر کا لقب عطا کیا، خزانہ بھی اس کی مہر کے حوالے کیا۔
وہ ہر لڑائی میں محمد بن قاسم کے ساتھ رہا۔ مسلمانوں نے محمد بن قاسم سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک برصغیر پر 1000 حکومت کی، جو ایک ریکارڈ حقیقت ہے۔ یہ صرف رعایا کے ساتھ عدل و انصاف اور رواداری سے ممکن ہوا۔ انگریز، جنہوں نے ساری دنیا کو ادھیڑ رکھا تھا، اپنی سیاسی چال بازیوں کی وجہ سے صرف 200 سال حکومت کر کے برصغیر سے رخصت ہو گئے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہند میں مسلمان انگریزوں سے زیادہ قابل قبول حکمران رہے ہیں۔ آج مسلمان ناعاقبت اندیش حکمرانوں نے اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو پس پشت ڈال دیا ہے۔